اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاہلہ، اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں یہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے اوپر. قل ہی مواقیت للناس والحج، تو فرما دو کہ یہ لوگوں کے لیے اللہ نے وقت جو ہے اس کی میئرمنٹ کا، اندازہ لگانے کا، اور حج کے جو دن ہیں ان کے اندازہ لگانے مقرر کرنے کا ایک ذریعہ بنایا. یعنی یہ کیلنڈر ہے جو اللہ تعالیٰ نے لٹکا دیا آسمان میں. اور آپ کو پتہ ہے جس طرح نارتھ سٹار کے ذریعے آپ ڈائریکشن لوکیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا چہرہ نارتھ سٹار کی طرف ہو تو آپ کے رائٹ پہ ایسٹ ہوگا، لیفٹ پہ ویسٹ ہوگا، اور پیچھے آپ کا ساؤتھ ہوگا. اسی طریقے سے اگر آپ کو چاند کا اندازہ ہو تو آپ چاند کو دیکھ کے آلموسٹ تاریخ چاند کی بتا سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کیمرے کی طرف سے دیکھ رہے ہیں نا، یہ میرے ہاتھوں کو دیکھیں تو یہ جو میرا لیفٹ والا ہاتھ اگر آپ کیمرے کی طرف سے دیکھ رہے ہیں تو اگر یوں چاند نظر آئے جس کا پیٹ رائٹ کی جانب ہو تو یہ شروع کا چاند ہوگا، اور پھر یہ موٹا ہوتے ہوتے ہوئے نصف تک پہنچے گا تو 7 تاریخ ہوگی، اور جب یہ پورا ہو جائے گا تو یہ 14 ہو جائے گی، اور اس طرف جب نصف ہوگا تو یہ 21 ہوگی، اور ادھر سے کم ہوتا ہوتا کم ہو جائے گا. تو یہ اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو رائٹ کی طرف سے سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی رائٹ کی طرف اس کا پیٹ ہو جس طرح یہ ہے تو وہ شروع کا چاند ہوتا ہے، جس کا پیٹ لیفٹ کی جانب ہو وہ آخری دنوں کا چاند ہوتا ہے. تو اس سے تاریخ کا آپ بڑی آسانی کے ساتھ اندازہ لگا سکتے ہیں. پاکستان کے جھنڈے پہ جو چاند ہے وہ آخری تاریخوں کا ہے. تو مجھ سے مشورہ ہوتا تو میں اس کو شروع کی تاریخ کا چاند بناتا. وہ کہتے ہیں جی وہ 27 رمضان کو ہوا تھا نا اس لیے انہوں نے بنایا. خیر یہ تو بڑی عجیب و غریب توجہ ہے، کیونکہ جھنڈا جو ہے نا وہ پہلے ڈیزائن ہو چکا تھا، اس دن نہیں جھنڈا ڈیزائن ہوا تھا. تو بعض جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں وہ ہے کہ 11 اگست کو جھنڈا پیش ہو گیا تھا اپروول کے لیے، تو وہ تو اس سے پہلے تھا. تو ہو سکتا ہے یہ بھی کسی کے دماغ میں ہو. بہرحال جماعت اسلامی والوں نے جب اپنا جھنڈا بنایا نا تو انہوں نے اس کا پیٹ جو ہے نا وہ پھر رائٹ کی جانب کر دیا تھا. ہمارا جو جھنڈا ہے اس میں آپ کو میں نے لگایا بھی ہوا ہے تو آپ دیکھ لیں، یہ اس کا پیٹ لیفٹ کی طرف ہے، یہ آخری تاریخوں کا چاند بن رہا ہے. اچھا اب صحیح بخاری اور مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں، میں ان کو بھی کور کر دیتا ہوں. اگر آپ اکٹھی آپ کو نا وہ احادیث مل جائیں گی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک روزہ نہ رکھے جب تک کہ چاند نہ دیکھ لے، اور روزے رکھنا بند نہ کرے جب تک کہ چاند نہ دیکھ لے. پھر آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی، اور جب مطلع ابر آلود ہو یعنی بادل چھائے ہوئے ہوں یا آج کل کے دور میں پولوشن ہو تو پھر تم 30 کی گنتی پوری شمار کر لیا کرو. اس سے واضح پتہ چلا کہ رؤیت ہلال یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، سمبلز میں سے ہے. یہ رؤیت ہونا ضروری ہے. میں فنیٹک نہیں ہوں کہ اگر بادل آئے ہوئے ہیں اور اگر آپ بادلوں کے اوپر جہاز بھیج دیتے ہیں اور وہ دیکھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، رؤیت ہو گئی. لیکن یہ نہیں ہے کہ بادلوں کے اوپر بھی چاند ابھی تک دیکھے جانے کے قابل نہیں ہے اور آپ کہیں جی چونکہ بادل آئے ہوئے ہیں تو اس لیے چھپا ہوا ہے ورنہ نظر آ جاتا. اس طرح نہیں. یہ ہو سکتا ہے آپ اس پہ اجتہاد بھی کر سکتے ہیں کہ ایک علاقے کے جس طرح پاکستان کا تو ایک سٹینڈرڈ ٹائم ہے نا، GMT+5 ٹائم زون ہے، اس میں اوپر سے لے کے نیچے تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر یہ لاہور میں چاند نظر آیا ہے تو گجرات میں یا جہلم میں چونکہ بادل تھے، اگر وہاں بادل نہ ہوتے تو یہ چاند وہاں پہ بھی نظر آتا، تو اس لیے یہ والے لوگ بھی عید کر لیں تو بالکل ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں ایڈنگ ڈیوائس بھی آپ یوز کریں، ایون نیکڈ آئی سے نہ بھی نظر آئے، دوربین سے بھی اگر کوئی دیکھ لیتا ہے چاند، لیکن سائنٹیفکلی یہ چیز پروف ہو کہ چاند پیدا ہو کے رؤیت کے قابل ہو چکے ہیں. اس طرح نہیں یہ پیدا ہو کے 13 گھنٹے ہوئے تو یہ رؤیت کے قابل نہیں، کم از کم 20 گھنٹے اس کی عمر ہونی چاہیے پھر وہ رؤیت کے قابل ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ پھر آپ نے 30 کی گنتی پوری کرنی ہے. اور اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے صحیح مسلم میں. صحابہ کہتے ہیں ہم عمرے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں جب ہم نے رمضان کا چاند دیکھا تو کسی نے کہا یہ دوسری کا ہے، کسی نے کہا تیسری کا ہے. تو ابن عباس سے جب ڈسکشن کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دوسری تیسری کے کام چھوڑو. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تم چاند دیکھو نا اسی وقت رمضان شروع ہوتا ہے. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ چاند کو بڑا کر کے بھی دکھا دیتا ہے. ظاہر ہے کہ جی چاند جب اگر آپ کو 30 روزوں کے بعد نظر آئے گا تو بڑا ہی نظر آئے گا کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہوگی اگر وہ ایک دن پہلے ہی پیدا ہو گیا ہوا ہے.
جس طرح اس دفعہ ہوا ہے کہ 13 گھنٹے اس کی عمر تھی جو انہوں نے زبردستی چاند نکالا جو نکل نہیں سکتا تھا، تو اگلے دن چونکہ وہ 37 گھنٹے کا ہو چکا تھا تو موٹا ہی چاند نظر آئے گا. کہتے ہیں موٹا کیوں نظر آیا؟ سائنس پڑھو نا سر، تھوڑی پڑھ لکھے بن جاؤ، کوئی ٹیکنیکل چیزیں لرن کر لو. مطلب لوگ کہتے ہیں جو 80 تے آج تک ایسی کوئی گل سنی نہیں قرآن دی سی، تسی قرآن حدیث پڑھے ہی نہیں. تو قرآن دی نہ قرآن حدیث پڑھے نہ سائنس پڑھی. تو علم حاصل کریں، علمی شغف رکھیں. اب میرے بھائیو اس حوالے سے ایک اور حدیث جو ڈیسائسو ہے، اسی کے اوپر ہم کنکلوڈ کریں گے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، وہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے، وہ حدیث صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی موجود ہے، اور کئی احادیث کی کتابوں میں ہے. اور اس حدیث کے اوپر محدثین نے اپنے فہم بھی لکھے ہیں، وہ میں بعد میں بتا دیتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت میں، جب آلموسٹ آپ سمجھ لیں 3 براعظموں میں مسلمانوں کی حکومت تھی، وہاں سے آپ دیکھ لیں شام سے لے کر یہاں پر خراسان تک، افغانستان تک، تو ان کے دور میں صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے گیا تو ہم نے وہاں رمضان کا چاند جمعے کی رات یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو دیکھا. جب میں واپس آیا مدینہ شریف تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گپ شپ شروع ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم نے چاند کب دیکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے تو جمعے کی رات کو یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو دیکھ لیا تھا، اور ہم نے جمعے کو روزہ رکھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس وقت انہوں نے بھی روزہ رکھا. تو ابن عباس نے کہا واللہ کیا ایسے ہی ہے؟ انہوں نے کہا لیکن انہوں نے کہا ہم نے تو مدینہ شریف میں جو ہے وہ ہفتے کی رات کو چاند دیکھا تھا، یعنی جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات. تو اس نے پھر پوچھا کہ پھر حضرت معاویہ کے روزے کا کیا بنے گا؟ ان کا حضرت معاویہ اپنے علاقے کے مطابق اپنا روزہ لے کے چلیں گے اور ہم حضرت معاویہ کو فالو نہیں کریں گے. ہم جب تک چاند نہ دیکھ لیں ہم روزہ رکھنا بند نہیں کریں گے اور عید نہیں منائیں گے، اور اگر چاند نہ نظر آیا ابر آلود ہونے کی وجہ سے تو ہم 30 کی گنتی پوری کریں گے، کیونکہ ہمیں نبی علیہ السلام نے یہی حکم دیا تھا کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا خلافت قائم ہو جائے، ایک خلیفہ ہو تو پوری دنیا میں ایک عید ہو، ایک کہانیاں بند کرو. جدوں ایک خلافت ایک سی نا یا ملوکیت، اس ٹائم بھی ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ اپنی عید کریں گے شام کے مطابق. مدینے میں بھی ان کی حکومت تھی، مدینے میں ہم اپنے رویت کے مطابق کریں گے. اور اس میں ایک اور پھکی لے لیں کہ شام میں چاند سعودیہ سے بھی پہلے نظر آ گیا. تو یہ جو سعودیہ پارٹی یہاں ریالوں والی بیٹھی ہوئی ہے نا، جو کہتی ہے جی سعودیہ کے ساتھ کریں، تو ان کو کہیں کہ سعودیہ کے ساتھ نہ کریں. صحیح مسلم میں ثابت ہو گیا کہ سعودیہ سے بھی ایک دن پہلے چاند شام میں نظر آیا. تو ویسے اس وقت تو شام میں زیادہ تر جو ہے وہ شیعہ ہیں، تو ان کو کہنا چاہیے شام کے ساتھ کریں یا افریقن ملکوں کے ساتھ کریں، کیونکہ سعودیہ والوں کو بھی یہ کہیں کہ وہ افریقن ملکوں کے ساتھ کریں، وہاں آپ سے بھی پہلے چاند نظر آتا ہے. یہ میں الزامی جواب اینٹی وینم پھکی کے طور پہ بات کر رہا ہوں، اور سر اپنے اپنے مطابق کرنا ہے. اس میں واضح ابن عباس کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا. اس صحیح مسلم کی حدیث کے اوپر باب باندھا ہے امام نووی نے، کیونکہ انہوں نے تبویب کی تھی المتوفا 676 ہجری کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہے اور ایک کی رویت دوسرے کے لیے کفایت نہیں کرے گی. اسی حدیث کے اوپر امام ترمذی نے باب باندھا ہے کہ ہر علاقے کی رویت کا اعتبار اپنے علاقے کے لیے دوسرے کے لیے وہ نہیں کرے گی. اسی کے اوپر امام ابن خزیمہ جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، انہوں نے صحیح ابن خزیمہ حدیث کی کتاب میں لی یہ المتوفا 311 ہجری، انہوں نے بھی یہی باب باندھا کہ ہر علاقے کی اپنی رویت ہے. اور امام ابن عبد البر جو ایک بہت بڑے اہل سنت کے امام ہیں اندلس میں، اسپین کے اندر، یورپ میں، الاستذکار ان کی کتاب ہے، 463 ہجری میں فوت ہوئے. انہوں نے باقاعدہ یہی حدیث مسلم شریف کی اور ترمذی کی لے کر انہوں نے یہ رزلٹ نکالا کہ یہ حدیث واضح ثبوت ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا. پھر انہوں نے ایک جملہ لکھا کہ اندلس کی جو رویت ہے وہ خراسان کو کفایت نہیں کرے گی اور خراسان کی رویت اندلس کو نہیں کرے گی. یعنی اندلس اسپین یورپ میں اور خراسان ایشیا میں، اور اس وقت ساری جگہ پہ مسلمانوں کی حکومت تھی. وہاں پہ بنو امیہ تھے یورپ میں، اور باقی پورے ایریے پہ بنو عباس کی حکومت تھی. تو انہوں نے کہا نہیں، ہر علاقے کے لوگ اپنی رویت کے مطابق چلیں گے. یہ اتنی واضح چیزوں کے بعد یہ رٹ لگانا کہ سعودیہ کے مطابق کریں گے، سعودیہ کے مطابق کریں گے، یہ کہانی کرانی بند کریں. اس کا کوئی ریالٹی سے تعلق نہیں ہے، نہ قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ اس کا تعلق ہے.
بہرحال جہاں پہ اب چاند نظر نہیں آتا تو وہ اپنے قریبی علاقوں کے ساتھ اجتہاد کریں. امریکہ کے بعض علاقوں میں چاند نظر نہیں آتا، یورپ میں نظر نہیں آتا بعض جگہوں پہ، تو ان کے قریب والے جو علاقے بنتے ہیں نا جہاں سے وہ اجتہاد کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹائم زون ہے، وہاں پہ یہ ہے تو یہاں پہ بھی نظر، اس اعتبار سے وہ اس کے مطابق کریں. جہاں پہ چاند بالکل نظر ہی نہیں آتا، ہر وقت وہاں پہ موسم اس طرح کا ابر آلود رہتا ہے یا پولوشن کی وجہ سے. باقی رہ گیا یہ مسئلہ جہاں پہ چاند نظر آتا ہے تو وہ چاند ہی کو فالو کریں، وہ خام خواہ سعودیہ کے ساتھ اور ادھر جانے کی کوشش نہ کریں. اجتہاد کے بھی مطلب ایک طریقہ ہے نا، اجتہاد ایمی تو نہیں ہو جاتا، کسی اجتہاد یا قیاس کسی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، وہ تو ہم اس کو اسلام کا رکن مانتے ہیں، لیکن کتاب اللہ سنت اجماع کے بعد. سنن نسائی میں حدیث ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں قاضی شریح کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ دیکھنا ہو تو کتاب اللہ میں دیکھو، کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو سنت میں دیکھو، سنت میں نہ پاؤ تو اجماع امت میں دیکھو، وہاں پر بھی نہ ہو پھر اجتہاد کر لو، اور بہتر ہے کہ تم اجتہاد نہ کرو جب تک ضرورت نہ پڑے. اور اس کی اثر وہ حدیث ہے جو بخاری مسلم میں ہے، بنو قریظہ والی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص عصر کی نماز نہیں پڑھے گا مگر بنو قریظہ میں جا کر. تو راستے میں جب نماز کا وقت ختم ہونے لگا تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ نے راستے میں پڑھ لی اور کچھ نے جا کے مغرب کے وقت میں جا کے عصر پڑھی. انہوں نے نبی علیہ السلام کے ظاہری الفاظ پہ عمل کیا، تو جب بعد میں حضور کو بتایا گیا تو آپ علیہ السلام نے دونوں کو کچھ نہیں کہا. یعنی جنہوں نے تھیم کو فالو کیا نا، کہ حضور کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جلدی پہنچنا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز ہی چھوڑ دینا. ایکچولی تو وہ سچائی تک پہنچے ہوئے تھے جنہوں نے راستے میں پڑھ لی. لیکن نبی علیہ السلام نے جنہوں نے ظاہری حدیث پہ بھی عمل کیا، اس کی تھیم کو نہیں فالو کیا، ان کو بھی کچھ نہیں کہا، کیونکہ انہوں نے بھی اجتہاد کیا کہ حضور نے کہا بھی وہاں پہنچنا لازمی ہے. لیکن یہ اللہ کے پیغمبر کے لیے معاملہ ہے کہ نبی علیہ السلام حکم دیں. عام آدمی اگر آپ کو کہتا ہے تو اس کے پیچھے آپ کو نماز کو قضا نہیں کر سکتے، پھر تو وہ جنہوں نے فارم کو فالو کیا ہے انہی کو لے کے چلنا ہوگا. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو میں نے بیان کر دی اللہ کے فضل سے. آخر میں ایک تفنن کے طور پر سوال چھوڑ دیتا ہوں اپنے آڈینس کے لیے، کہ یہ آپ کے لیے ایک کوسچن ہے. ہمارے آفس میں بھی ایک کولیگ ہیں، وہ بھی انجینئر ہیں میکینیکل، میرے اسسٹنٹ کے طور پہ بھی ہیں، اور وہ پٹھان ہیں اور وہ کے پی کے رہنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں جی علی بھائی مجھے یعنی آلموسٹ ہوش سنبھالے ہوئے 30 سال ہو گئے ہیں، کے پی میں کبھی 30 روزے نہیں ہوئے، 29 ہی ہوتے ہیں. ہمارے لوگوں کو چاند نکالنے کی بھی جلدی ہوتی ہے رمضان کا، اور عید کا چاند نکالنے کی. تو یہ مجھے ذرا ڈیٹا چاہیے کہ پچھلے 30 سالوں میں کے پی میں کتنی دفعہ 30 روزے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، 29 روزے ہی ہوتے ہیں. اچھا، اس دفعہ تو ایون آپ دیکھ لیں، اس دفعہ تو 3 عیدیں ہوئی ہیں. وزیرستان میں تو یعنی پاکستان میں جو اناؤنسمنٹ ہے اس سے بھی ایک دن پہلے عید کر لی گئی ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ کے پی میں ہمارا اختلاف صرف رمضان کے اوپر کیوں آتا ہے؟ آج تک یہ نہیں ہوا کہ 10 محرم کا دن اہل تشیع جو ہیں وہ کے پی والے جو ہیں وہ کسی اور دن منا رہے ہوں اور پنجاب والے اور منا رہے ہوں. اس طرح نہیں ہوتا. ایون بڑی عید کے اوپر بھی 10 ذو الحجہ، یہ بھی آپ دیکھیں گے پورے ملک کے اندر. اس کا مطلب ہے یہ شاید کوئی ایک کلچرل کوئی ایک ایشو بن گیا. وہ ایک خاص جو وہاں پہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں پہ ایک علامہ صاحب بیٹھے ہیں، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کو آپ عمرے پہ ان دنوں میں بھیج دیا کریں تاکہ پیچھے ملک میں سکون ہو جائے. اور اس دفعہ جناب انہی کی یہ پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے. تو وہ جو پہلے چاند نکالا کرتے تھے پھر وہ سارے وہ چاند ٹھیک تھے ان کے. یعنی آپ اپنی عقل کو فالو کریں، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، توہم پرستی کی بجائے اور ایک خام خواہ کسی ملک کو خوش کرنے کی خاطر یا کسی اور چکر میں دین کا تولیہ نہ بگاڑیں. ہمارا کام تھا کہ ہم آپ کو کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں، سائنس کی روشنی میں یہ ساری چیزیں بتاتے. اینڈ پہ میں کنکلوڈ کروں گا کہ ایک ایک روزے کی قضا دیں، لیکن جب ایکچول شوال کا مہینہ شروع ہوگا اور وہ شروع ہوگا 15 مئی سے آن ورڈ، 15 مئی 2021 سے آن ورڈ شوال کے 6 روزے بھی رکھیں، 7واں ایک یہ رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں وہ نفلی میں ہی ایک ساتھ نیت کر لیں. ایڈی روند نہ مارو، دنیا چینج ہی کر دو، وہ نفلی روزے لادا رہنے دیں. اور جو بعض اسلامی بہنوں کے روزے چھوٹے ہوتے ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ جی ہم وہ اسی میں نیت کر لیں. نہیں، وہ لادا سے گنتی پوری کرنی ہے. سر یہ ہو ہی نہیں سکتا. پیسوں کا حساب اس طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ جی یہ 1000 کا نوٹ ہے، اس کے اندر دوسرے والا 1000 بھی اسی میں نیت کر لیں. تو نہیں، وہ نفلی روزے لادا سے رکھنے ہیں، جو چھوٹے ہوئے روزے لادا سے رکھنے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے.
اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ہی اسے محو کر دے، یعنی دھو دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ یاد یاراں دا گلہ نہیں کر دے، اصل پریت جناں دی، اصلاں نال جنے کی کدیے نسلاں تک نہیں بھل دے، بد نسلاں نال نیکی کریے، پٹھیاں چالاں چل دے۔